قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ سوچنا چاہیے کہ ہر طرف حضرت امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر آپ کا ذکر ہوتا ہے، ہر طرف حسین 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 ہو رہی ہے۔ سوچنا چاہیے نا کیا وجہ ہے؟ ہر طرف حسین حسین ہوتی ہے، یزید یزید کوئی نہیں کرتا، حسین حسین ہو رہی ہے، یزید یزید کوئی نہیں کرتا۔ اگر کوئی یزید کا نام لیوا ہے بھی دنیا میں تو وہ سینہ تان کر کبھی بھی سامنے نہیں آتا، دبے دبے لفظوں میں چھپے چھپے وہ یزید کا نام لیتا رہے گا۔ لیکن جیسے ہم سینہ تان کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر کبھی پیار سے اور کبھی للکار کا اور بے ایمانوں کو لل کریں مار کر بھی ہم کہتے ہیں نا یا حسین، اس طرح ان کو یزید کا نام لینے کی جرت نہیں ہوتی۔ تو سوچنا چاہیے نا کہ ہر طرف امام علی مقام کا نام لیا جاتا ہے، آپ کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن یزید کو اس طرح سے یاد بولیں صحیح نہیں کیا جاتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قومیں، جو لوگ اپنا سر اللہ کے نام پر کٹانا جانتے ہیں، پھر ان کو دنیا کی کوئی پاور کبھی مٹا نہیں سکتی۔ سمجھ آ گئی نا؟ جو لوگ جو چیز اپنے آپ کو اللہ کے نام پر قربان کرنا جانتی ہے، اس چیز کو کوئی بندہ ختم نہیں کر سکتا۔ جو اپنی گردن اللہ کے نام پر کٹانا نہیں جانتے وہ لاکھ بھی ہوں تو تھوڑے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نام پر اپنی گردن کٹواتے ہیں وہ چند بھی ہوں تو لاکھوں سے ہمیشہ آگے ہی نظر آتے ہیں، وہ لاکھوں پر بھی بھاری رہتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ جب بکری بچے دیتی ہے تو کتنے دیتی ہے؟ 2 3 کبھی کبھی 4، ایسے نا 1 2 3 4 بس اتنے بچے دیتی ہے نا ایک ٹائم میں، زیادہ تو نہیں نا۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ جو کتے ہیں یہ کتنے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ تو 8 8 10 10 12 12 بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ یعنی کہ بکریوں کے مقابلے میں کتوں کی شرح پیدائش جو ہے ان سے زیادہ ہے۔ اب مرنے کی طرف دیکھ لیں، روزانہ بکرے زیادہ پھٹے لگتے ہیں یا کتے زیادہ مرتے ہیں؟ بولیں بکرے زیادہ ذبح ہوتے ہیں۔ آپ جائیں شہروں میں جگہ جگہ آپ کو پھٹے پر بکرے کا گوشت نظر آئے گا، اور کہیں کہیں تو بڑی بڑی دعوتوں پر، شادی حالوں میں، محفلوں میں ٹوٹل بکرے کا گوشت پکاتے ہیں، تو 100 بکرا 200 بکرا بھی ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً بڑے ہوٹلوں میں روزانہ بکرے کے گوشت کا انتظام کیا جاتا ہے، لوگ جا کر کھاتے ہیں۔ اور جو کھاتے پیتے مسلمان ہیں کئی اکثر ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جب تک سالن میں بکرے کی بوٹی نہ ہونا ہمیں روٹی نیچے گزرتی نہیں، لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ اب یہ دیکھیں نا، بکرے روزانہ اتنے ذبح ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے مقابلے پر کتے کتنے مرتے ہیں؟ وہ کبھی کبھی ہم سفر پر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں سڑک پر کوئی نہ کوئی مرا پڑا ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ نہ ان کو ذبح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ان کی کوئی قربانی شربانی کا سین ہے۔ کیوں؟ ہے ہی حرام نا۔ کوئی کسائی اگر بے ایمانی کر جائے کہیں پر تو اس کی مرضی ہے، وگرنہ یہ چیز حرام ہے، مسلمان نہ اس کو کھاتے ہیں، نہ اس کو ذبح کرتے ہیں، نہ اس کو پکانے کا سوچتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں بکرے روزانہ ذبح بھی کیے جاتے ہیں، کھائے بھی جاتے ہیں، پکائے بھی جاتے ہیں، اور قربانی کے موقع پر بھی لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، بکرے دنیا میں کم آتے ہیں کتوں کے مقابلے میں، ذبح زیادہ ہوتے ہیں، مرتے زیادہ ہیں، ذبح کے ذریعے مرنا، تو ان کی شرح موت کتوں سے زیادہ اور شرح پیدائش کتوں سے
کم ہے اور شرح موت ان کی کتوں سے زیادہ ہے۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم جدھر بھی نظر دوڑائیں ہر طرف ہمیں کتوں کے ایڑ نظر آتے، کتے ہی کتے ہوتے ہر طرف، بکرا کوئی نظر نہ آتا، بکرے ختم ہو جاتے، کتے ہی کتے ہوتے۔ لیکن آج بھی ہمیں اگر کہیں پر ایڑ نظر آتا ہے تو بکروں کا نظر آتا ہے، کتوں کا ایڑ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ بکرا اپنی گردن اللہ کے نام پر کٹانا جانتا ہے، کتا اپنی گردن اللہ کے نام پر کٹانا نہیں جانتا۔ اور میرے بھائی جو قومیں اللہ کے نام پر اپنی گردنیں کٹا دیں وہ بکرا بھی ہو تو ختم نہیں ہوتا، وہ تو پھر بھی میرے مصطفیٰ کا گھرانہ ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے نام پر اپنی گردنیں کٹوا دی ہیں، اب پوری دنیا طاقت لگا لے کبھی بھی میرے حسین کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے؟ تھوڑی چپ تو میں نے پتہ لگتا پہ کنی کی توجہ ہے، ذرا اونچی بولیں سبحان اللہ۔ یہاں پانی کا گلاس لا کے رکھ دو یار۔ آپ نے تو مہینے بعد محفل کراتے ہیں یا ہفتے بعد جمعہ پڑھتے ہیں تو بس تھوڑی بہت ہی سبحان اللہ بولنی پڑتی ہے، ہمیں آج کل کچھ زیادہ بولنا پڑ رہا ہے، تو اس لیے تھوڑی سی مہربانی کریں، ساتھ چلتے رہیں۔ آپ چلیں گے میں بھی چلتا رہوں گا، آپ کی بریک لگی تو میری بھی بریک پکی ہے، ٹھیک ہے؟ محبت سے بولیں، اللہ کا نام بلند کریں، بولیں سبحان اللہ، پھر بولیں سبحان اللہ۔ اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھیں، ثواب بھی ملتا رہے گا۔ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے حصے کا ایک بوٹا جنت میں لگا دیتا ہے۔ جب معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام 7ویں آسمان پر پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ دنیا میں تشریف لے کے جا رہے ہیں تو آپ اپنی امت کو میرا ایک پیغام سنا دیں، پہلے میرا سلام پیش کریں پھر میرا پیغام سنا دیں۔ فرمایا پیارے ابراہیم علیہ السلام کیا پیغام ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے غلاموں کو بتا دیں یہ جو جنت ہے نا یہ خالی میدان ہے، جنت کے میدانوں کے اندر درخت نہیں ہے، درخت دنیا کے اندر رہ کر خود لگانے پڑیں گے۔ آپ کا امتی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ہر کلمے کے بدلے میں اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ پھر لگوائیں درخت سبحان اللہ کہے۔ اچھا اونچا نہیں کہہ رہے، تھوڑی سی جان میں جان آئے۔ اچھا ذرا توجہ کیجیے گا بھائی، امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے خاندان کی قربانی پیش کی ہے، اس لیے ہر طرف حضرت امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے، کوئی یزید کا نام لینے کے لیے تیار بولیے نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی یزید کا حمایتی ہوتا بھی ہے نا تو وہ چھپ کے بیچارہ شرمیلا بن کے منہ چھپاتے یزید کا نام لیتا ہے، کبھی سامنے آ کر ٹھاٹھ سے جس طرح ہم حضرت امام حسین کا نام لیتے ہیں اس طرح اس کو یزید کا نام لینے کی جرت نہیں ہوتی۔ جب بعض لوگ نا جو یزید کے حامی بنتے ہیں، نہیں جی یزید تو ٹھیک تھا، نیک بندہ تھا، میرے جیسا ملنگ جب کہہ دینا چلو ٹھیک ہے بھائی تجھے یزید اچھا لگتا ہے، ہمیں حضرت امام حسین اچھے لگتے ہیں، تو ایسا کرو، دعا مانگتے ہیں، یا اللہ جعلی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی فضیلتیں، کیا ہی عظمتیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اچھا حسین مجھ سے ہے کیا مطلب؟ حسین میری آل، حسین میری اولاد، حسین میرا خون، حسین میرا خاندان، حسین میرا امتی، حسین میرا نواسہ، حسین میرا بیٹا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے حسین ہے مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرا کمال دیکھنا ہو حسین کو دیکھ لینا، میرا جمال دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھ لینا۔ میں بحیثیت حسن و جمال، بحیثیت کمال حسین سے ظاہر ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک دن نا
سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ساتھ ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنے نواسوں کو کچھ دیں، ان کو کچھ بولو دیں، ان کو کچھ عطا فرمائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں نے اپنے ایک نواسے کو اپنا حلم دیا، حسن حضرت امام حسن کو فرمایا ان کو میں نے اپنا حلم دیا، اور حسین کو میں نے اپنی شجاعت اور بہادری دے دی ہے۔ ایک کو کیا دیا؟ حلم، اور دوسرے کو کیا دیا؟ شجاعت اور بہادری۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا حلم جھلکے مارتا تھا، دکھائی دیتا تھا، اور حضرت امام حسین کے اندر کربلا کے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام والی جرت اور بہادری دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا پتہ چلا اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان بخشی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو ظاہری خزانے تو دیتے ہی ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام لوگوں کو باطنی خزانوں سے بھی مالا مال فرماتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ آ جائے میرے پاس، جی مجھے تقریر کرنے نہیں آتی، تو میں کہہ سکتا ہوں چلو ٹھیک ہے یار جا میں نے اپنی تقریر تجھے دی، کیا وہ بولنا شروع ہو جائے گا؟ بولیں نہیں۔ ایک آدمی کو ڈر لگتا ہے، آپ میں سے کوئی دلیر بندہ اٹھ کر کہے اور ڈر لگتا ہے چل جا میں نے اپنی جرت اور بہادری تجھے دی۔ ایک بندے کو غصہ بہت آتا ہے بات بات پر، ایک دوسرا کہے جا میں نے تجھے اپنا صبر دیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بولیں نہیں نا۔ ایک بچہ ہے وہ قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے لیکن حفظ کر نہیں سکتا، تو استاد جوش میں آ کر کہے جا میں نے تجھے حفظ دے دیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن وہاں مدینے کے تاجدارا اللہ نے آپ کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ظاہری خزانے بھی عطا فرماتے ہیں اور باطنی خزانے بھی نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو سرکار نے اپنے ایک نواسے کو اپنا حلم عطا فرمایا اور دوسرے کو اپنی شجاعت عطا فرمائی۔ اچھا جن کو یعنی حضرت امام حسن کو اپنا حلم عطا فرمایا، ان کے حلم شریف کی کیا بات۔ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں جلوہ گر تھے، مہمان آ گئے، آپ نے خادمہ سے کہا کہ چلو کھانا بناؤ مہمانوں کے لیے۔ اس نے کھانا بنایا، کھانا تیار کیا، دسترخوان لگ گیا، مہمان بیٹھ گئے۔ جب مہمان بیٹھے تو فرمایا لے آؤ کھانا۔ اب وہ خادمہ جو تھی وہ کھانا لے کر آئی نا، تو جو سالن والا جو برتن تھا وہ رکھنے لگی تو برتن گر گیا۔ جب برتن نیچے گرا، شوربہ جو تھا وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر گر گیا۔ آپ کے کپڑے شوربے سے آلودہ ہو گئے، اور جو مہمان آئے بیٹھے تھے ان کے کپڑوں پر بھی شوربہ پڑ گیا۔ اب یہ دیکھیں نا، مہمان آئے بیٹھے ہوں اور کوئی آپ کا ملازم جو ڈیوٹی پر ہے وہ اس طرح سے سستی کا مظاہرہ کرے تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولیں آئے گا نا، فطری تقاضا، غصہ آ جاتا ہے۔ وہ تو چلو نوکر ہے، آپ کا اپنا بیٹا ہو، بیوی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ہاتھ سے اگر یوں شوربہ گر جائے، آپ کے اپنے کپڑے گل ہو جائیں، مہمانوں کے کپڑے خراب ہو جائیں، غصہ تو آئے گا نا۔ تو جب اس کے ہاتھ سے شوربہ گرا، سالن گرا، حضرت امام حسن کے اور مہمانوں کے کپڑے خراب ہوئے، تو آپ نے یوں جلال کے ساتھ نظر اٹھا کر اس خادمہ کی طرف ابھی دیکھا ہی ہے کہ خادمہ نے آگے سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں نا وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی
جو اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ غصے کو پی جاتے ہیں. آپ نے ایسے دیکھا اس نے قرآن سنا دیا. پتہ چلا یہ گھرانہ اتنی شان والا ہے، یہاں کے خادم بھی اتنا علم رکھتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ اور یہاں جو وڈ وڈیرے بنے پھر رہے ہوتے ہیں انہیں نماز سیدھی نہیں آتی، کلمہ سیدھا نہیں آتا. یہ اہل بیت کے نوکر ہیں، ان نوکروں کا اتنا علم ہے، انہیں پتہ ہے کون سی آیت میں کیا لکھا ہے، کس وقت کون سی آیت پڑھیں گے تو آگے سے سائیں مہربان ہو جائیں گے. فوراً پڑھا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ تعالیٰ کے مقبول اور پسندیدہ بندے وہ ہیں جو غصہ آنے پر غصے کو ضبط کر جاتے ہیں، پی جاتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبی نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا، غصے کو پی لیا ہے. میں نے پی لیا غصے کو. اچھا اس نے سوچا موقع اچھا ہے، آیت پوری نہ پڑھ دوں. اگلا جملہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کے غلطیوں قصوروں کو معاف فرما دیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسن مجتبی نے ارشاد فرمایا جا میں نے غصے کو پی لیا اور تیرے جرم کو میں نے معاف فرما دیا ہے. آگے خاتمہ نے قرآن کا اگلا جملہ پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو کسی پر احسان کرتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا خادمہ جا پھر کیا یاد کرے گی، میں نے تجھے معاف بھی پیا، غصہ بھی پی لیا، اور جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر کے تجھ پر احسان بھی کر دیا ہے. اللہ کے بندے جو ہیں وہ احسان کرتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا خوش ہو جا. تو آپ اندازہ کریں حضرت امام حسن مجتبی کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا حلم عطا فرمایا تو حلم مصطفیٰ کا نواسے کے اندر سے یوں ظاہر ہو رہا ہے. یہ نواسے کا حلم ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے حلم کی کیا شان ہوگی. وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. ایک دن نبی کریم علیہ السلام سفر میں تشریف لے گئے. اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار مبارک کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا. ادھر سے ایک بے ایمان کافر آ گیا، دیکھا نبی کریم علیہ السلام نیند میں ہیں، آرام فرما رہے ہیں. کافر نے آ کر تلوار کو اٹھا لیا اور نبی کریم علیہ السلام کے سر کے پاس آ کر کھڑا ہو کر بولنے لگا اے محمد بولو اب تمہیں میرے وار سے کون بچائے گا، اب تمہیں تمہاری جان کون بخشوائے گا، اب تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے ظالمہ مجھے اللہ ہے بچانے والا. جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے. اتنے انداز سے نبی کریم علیہ السلام نے لفظوں کو ادا فرمایا. کافر کے دل پر بڑا اثر ہویا، فٹ فٹ دل کانپنے لگا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، تلوار نیچے گر گئی. نبی کریم علیہ السلام نے تلوار اٹھا کر ارشاد فرمایا اوے بول مجھے تو اللہ نے بچا لیا، اب تجھے کون بچائے گا. کہنے لگا جی آپ تو کریم ابن کریم ہے، آپ معاف کرنے والے ہیں، مجھے معافی دے کر مجھ پر احسان فرما دیجئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جا میں نے تجھے بخش دیا، جا تجھے معاف کر دیا. اور بھائی جو قتل کرنا چاہتا ہو نبی پاک علیہ السلام اس کو بھی معاف فرمانے والے ہیں.
دعا فرمائیں اللہ اپنے محبوب کی اس مبارک خوبی کا فیض ہمیں بھی نصیب فرمائے، خاص طور پہ ہمارے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری ادائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا جس نے نبی کریم علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نبی کریم علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب کو اونٹ سے گرا کر شہید کیا تھا۔ وہ بندہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ کر کہتا ہے جی سائیاں جرم معاف فرما دیو، غلطی معاف فرما دیں، غلطی ہوگی خطا ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی سگی بیٹی کے قاتل کو معاف فرما دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل حضرت واشی مسلمان ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، آپ کی رحمت کا دریا بڑا وسیع ہے، میں نے آپ کے پیارے چچا کو قتل کیا، مجھے معاف فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ کہہ لیں۔ اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ کوئی آدمی کسی کا جرم معاف کر دے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ دین مصطفیٰ کے ایک سچے پیغام کا ہوکہ دے رہا ہوں، کسی کے جذبات پر کوئی انگلی نہیں رکھ رہا، ٹھیک ہے نا؟ میرا ذمہ ہے کہ میں سچا پیغام آپ تک پہنچا دوں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو آرڈر فرمایا، حبیب پیارے خذ العفو، سونیا معاف کرنے کو اختیار کر لے۔ کس چیز کو اختیار کر لیں؟ بولو، معاف کرنے کو اختیار کر لیں، معاف کرنے کو آپ اختیار کر لیں۔ اللہ نبی پاک کو حکم دے رہا ہے کہ سونیا آپ معاف کرنے کو کیا کر لیں؟ اختیار کر لیں۔ اچھا، معافی دینے کی بندہ اگر عادت بنا لے، قصور کسی نے کر دیا، بندہ کہے چل یار جا میں نے معاف کیا، اس کی برکت پتہ ہے کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا تو اللہ فرمائے گا جا تو نے میرے بندے کو معاف کیا، جا میں بھی تیرے گناہ نہیں دیکھتا، جا میں نے بھی تجھے معاف کیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ بعض لوگوں کا لین دین ہوتا ہے دنیا میں، پیسے دینے تھے وہ بیچارہ دے نہیں سکا، غریب تھا نہیں دے سکا، قیامت والا دن آئے گا تو جس نے پیسے لینے ہیں نا وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ اس نے میرے اتنے پیسے دینے، فلاں چیز دینی، لے کر دینا۔ اللہ فرمائے گا دے بھائی، وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو ہے نہیں، میں کہاں سے دوں، لیکن یا اللہ تو جانتا ہے میری نیت سچی تھی، میں دینا چاہتا تھا لیکن گنجائش ہی نہیں بنی، اب میں کیا کروں مولا، میں تو مجبور تھا، میرے پاس اتنا پیسہ آیا ہی نہیں کہ میں دے پاتا، میری نیت سچی تھی کہ اگر آئیں گے تو ضرور دوں گا، آئی نہیں تو کیسے دیتا؟ اللہ فرمائے گا ہاں تیری نیت کو میں جانتا ہوں، کیونکہ میں تو اندر کی جاننے والا ہوں نا۔ فرمایا میں جانتا ہوں تیری نیت واقع ایسے تھی، چلو ٹھیک ہے کچھ کرتا ہوں تیرا۔ جس نے پیسے لینے ہیں، جو دعویٰ کر رہا ہے یا اللہ لے کر دے، اللہ اسے فرمائے گا چل یار اس کو معاف کر دینا، نہ یا اللہ نہ میں نہیں معاف کرتا۔ اللہ فرمائے گا گل سن، تو اینوں معاف کر دے میں تینوں معاف کر دوں گا، تو اس کو بخش دے میں کیا کروں گا؟ تجھے بخش دوں گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے قصوروں کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے، معاف کرنے سے آدمی کی عزت کم نہیں ہوتی، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان، معاف کرنے سے آدمی کی عزت کم بولو نہیں ہوتی۔ اور ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بندے نے کوئی غلطی کر لی، خطا کر لی، وہ معافی مانگنے کے لیے اس کے دروازے پر چلا گیا، بھائی جان غلطی ہوگی معاف کر دے۔ فرمایا اس پر لازم ہے کہ اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دے۔ آقا اگر وہ معاف نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اگر ایک بندہ غلطی کر کے معافی مانگنے چلا جائے، اگر معاف نہ کرے
تو فرمایا وہ قیامت والے دن میرے حوض کوثر پر میرے ہاتھ سے پانی پینے کے لیے نہ آئے جو کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا، میں مصطفیٰ بھی اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی عطا نہیں کرتا۔ تو سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے میرے بھائی معاف کرنا سیکھ لو۔ جب بندہ بندے پر مہربانی کرتا ہے نا تو پھر اللہ بھی مہربان ہو جاتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہیے، پھر کہہ لیں سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، آمین کہہ لیں۔ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں قرآن میں، تو معافی کی دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ توجہ ہے جی؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ خیر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے نواسے حضرت امام حسن کو کیا دیا؟ اپنا حلم، اور حسین کو کیا دی ہے؟ اپنی شجاعت عطا کر دی ہے۔ یہ دیکھنا کربلا کا میدان لگا، سارے یزیدی ایک طرف، حضرت امام حسین کا کنبہ ایک طرف۔ ظالموں نے کہا ہوگا حسین دیکھ لو حکومت ہماری طرف ہے، لوگ ہماری طرف ہیں، یہ تو دیکھو نا دریائے فرات بھی ہماری طرف ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اگر جان بچانی ہے تو یزید کی بیعت کر لو۔ حضرت امام حسین کو نبی پاک علیہ السلام نے پالا تھا، پالتے پالتے نبی پاک نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ کر اپنا خاص فیض عطا فرمایا تھا، اپنی شجاعت بھی عطا فرمائی تھی۔ 3 دن کے پیاسے ہیں لیکن یزید کے حکم کے آگے نہیں جھکے۔ ادھر سے آپ کے خاندان کے افراد یکے بعد دیگرے کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی آپ کے قدم حق کے راستے سے ڈگمگاتے نہیں ہیں، بلکہ حق کے راستے پر آپ قائم کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی جرت، بہادری، شجاعت کا خاص فیض حضرت امام حسین کو عطا فرمایا تھا۔ پوری یزیدیت نے ٹل لگا لیا، آخری دم تک آپ سے مطالبہ ہوتا رہا، اور مان لو یزید کو جان بچ جائے گی۔ آپ گویا فرماتے ہوں گے تو انہوں بھلیکھا لگ گیا ہے، او ہور ہون گے جو ڈر نال من جان اے حسین ہے، یہ نبی کا نواسا ہے، یہ فاطمہ کا نور نظر ہے، یہ علی کے دل کا چین ہے۔ یہ تمہارے ان دھمکیوں سے یا تمہارے حملوں سے یا تمہارے پانی روکنے سے یا تمہارا حملہ کر کے ہمارے خاندان کے افراد کو ذبح کرنے سے، قتل کرنے سے میں حق کے راستے سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ حسین کی جان تو جا سکتی ہے لیکن کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شجاعت کا خاص فیض حضرت امام حسین کو عطا فرمایا تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اچھا، کئی لوگ یہاں پر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو نا، تم لوگ کہتے ہو نبی پاک علیہ السلام مشکل کشا ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کیا ہیں؟ مشکل کشا ہیں۔ اگر یہ مشکل کشا ہیں، مشکلیں ٹال لیتے ہیں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواسے کو کیوں نہیں بچایا؟ حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت امام حسین کو کیوں نہیں بچایا؟ وہ تو اپنے بیٹے کی مشکل ٹال نہ سکے، اپنے بیٹے نواسے کے کام تو نہ آ سکے، تو تمہارے کام کیسے آئیں گے؟ کئی لوگ ایسی ظالمانہ باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں ان بیچاروں کی عقل جو ہے نا، عقل یہ اللہ والوں کی شان کو اور قرآن کو سمجھنے سے عاجز ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ مدد کس چیز کا نام ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مدد صرف اس چیز کا نام ہے کہ کافر تلوار اٹھاتے تو ان کے ہاتھ یہاں رک جاتے، کوئی آگے بڑھتا تو ان کے پاؤں جواب دے جاتے،
کوئی گولی مارے تو گولی نہ چلے، بم پھینکے تو بم پھٹے ہی نہ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدد اس چیز کا نام ہے۔ میں رب کا قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں کہ مدد کس چیز کا نام ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کربلا کے اندر حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت علی کی اور نبی کریم علیہ السلام کی مدد ان کے ساتھ تھی یا نہیں تھی، ابھی پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ پہلے قرآن سنیں مجھ سے کہ مدد کس چیز کا نام ہے۔ 26واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ فرمایا اوے ایمان والو، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یا اللہ، تیرے دین کی مدد کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں، تو ان کی مدد کس طرح کرے گا؟ کیا جب جنگ ہوگی دشمن گولی مارے گا تو گولی نہیں چلے گی، بم پھینکے گا تو بم نہیں پھٹے گا، ان کے میزائل جو ہیں وہ پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے، ان کے ٹینک تباہ ہو جائیں گے، ان کی جدید ٹیکنالوجی ہتھیار وغیرہ سب کچھ لاجواب ہو جائیں گے، چل نہیں سکیں گے۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ تیری مدد آئے گی، صحیح تیرے قرآن میں لکھا ہے، لیکن یا اللہ تیری مدد آئے گی کس طرح؟ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، فرمایا تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یا اللہ تیری مدد کس طرح آئے گی؟ فرمایا 100 تکلیفیں آ جائیں، 100 مصیبتیں آ جائیں، 100 مشکلات آ جائیں، تمہارے قدم کبھی بھی حق کی راہ سے ڈگمگائیں گے نہیں، میں تمہارے قدموں کو پکا کر دوں گا۔ فرمایا میری مدد اس طرح آئے گی۔ تو پتہ چلا حق کے اوپر ڈٹ جانا، کہ آدمی کے قدم پھسلے نہ، حق کے اوپر ڈٹ جائیں، یہ اللہ کی مدد ہے۔ سمجھ آگی نا؟ قرآن کہتا ہے اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یا اللہ تو مدد کیسے کرے گا؟ فرمایا میں تمہارے قدم پکے کر دوں گا۔ کیا کروں گا؟ تمہارے قدم ہے۔ اب بتاؤ کربلا میں حضرت امام حسین کے قدم پکے تھے یا کچے تھے؟ بولو یار، پکے تھے نا، کچے تو نہیں نا۔ مدینے سے چلے بیعت کا انکار، مکے سے چلے بیعت کا انکار، سفر میں پیغام ملے بیعت کا انکار، حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کی شہادت کی خبر ملی تو بھی بیعت سے انکار، کربلا میں پہنچے ہور سے سامنا ہوا بیعت سے انکار، عمر بن سعد سے سامنا ہوا بیعت سے انکار، ابن زیاد سے سامنا ہوا بیعت سے انکار، 7 محرم کو پانی بند ہوا بیعت سے انکار، پورا دن گزر گیا، سخت گرمی میں پانی بند ہے پھر بھی بیعت سے انکار، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں پھر بھی بیعت یزید سے انکار، دوسرا دن آ گیا پانی بند پھر بھی بیعت سے انکار، تیسرا دن آ گیا پانی بند ہوا، تیسرا دن ہے پھر بھی بیعت سے انکار، علی اکبر شہید ہو رہے ہیں پھر بھی بیعت سے انکار، عباس شہید ہو رہے ہیں پھر بھی بیعت سے انکار، علی اصغر شہید ہو رہے ہیں پھر بھی بیعت سے انکار، کرتے کرتے 71 افراد شہید ہو گئے پھر بھی بیعت یزید سے انکار کیا۔ حضرت امام حسین خنجر کے نیچے تلواروں کے وار میں، نیزوں کے وار میں، تیروں کی بارش میں کھڑے ہیں، کافر سامنے ہے، کہتے ہیں مان جا بیعت کر لے، آپ نے پھر بھی یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ معلوم ہوتا ہے حسین اتنا پکا کھڑا ہے، لگتا ہے یقیناً اللہ کی مدد بھی ساتھ ہے، نانے کی مدد بھی ساتھ ہے اور بابا علی کی مدد بھی ساتھ ہے۔ حضرت حسین جھکے، بولو نہیں، ڈرے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد بھی ساتھ ہے، نانا اور بابا کی مدد بھی ساتھ۔ ہاں بھائی مدد یہ سمجھو قرآن کیا کہتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مدد کیسے؟ فرمایا اللہ تمہارے قدم پکے کر دے گا، ثابت قدم رکھے گا تمہیں۔ تو حضرت امام حسین سے بڑھ کر قدم کس کے پکے ہوں گے؟ کچے قدم وہ ہوتے ہیں، نماز نیت تھی
حضرت امام مسلم بن عقیل کے پیچھے کتنے لوگ تھے بولا؟ ہزاروں لوگ. کوفہ کی جامع مسجد ہزاروں نمازی آپ کے پیچھے کھڑے, نماز کی نیت کی, کھڑے ہو گئے, نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے. جب سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں. بتاؤ کچے تھے یا پکے تھے؟ بولو کچے. یہ ہوتے ہیں کچے, تلکنے, پھسلنے والے, ڈگمگانے والے, بکنے والے, ڈرپوک. یہ ہوتے ہیں جو حق نہیں دیکھتے, یہ دیکھتے ہیں کہ فوجاں کدھر زیادہ. یہ وہ تھے, سمجھ آ گئی نا؟ سارے کے سارے جو خط لکھ رہے تھے, ہم آپ کے دیوانے, ہم آپ کے مستانے, ہم آپ کے غلام, تشریف لے آئے نا, ہم آپ کے قدموں پر قربان. جب آپ تشریف لے آئے تو سارے کے سارے یزیدی بن گئے. یزید کے کہے میں آ کر حضرت امام حسین کا راستہ روکا, پانی بند کیا, بالآخر آپ کو ظلمن شہید کیا. اور ظالم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے یہ سب کچھ کر لیا تو شاید ہم حسین کو دبانے میں, چپ کرانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. لیکن واہ نبی کے نواسے, کیسی مدد ہے تمہارے ساتھ اللہ رسول کے. میرے امام نے نیزے پر چڑھ کر اللہ کا قرآن سنا دیا ہے. اچھا جب ظالموں نے دیکھا نا, یہ کیسا بندہ ہے, ہم نے گردن کاٹی شاید چپ کر جائے, یہ تو نیزے پر چڑھ کر بھی اذانیں بھی سنا رہا ہے, قرآن بھی سنا رہا ہے. اب انہیں اندازہ ہوا کہ ہم نے جس کو قتل کیا نا وہ تو معمولی بندہ نہیں تھا, یہ تو بڑی شان والا بندہ ہے. اب کہنے لگے ہائے اوئے اوئے ہائے اوئے ہم نے کیا کر لیا, ہائے اوئے ہم نے کیا کر لیا, اوئے حسین ہم نے کیا کر لیا, اوئے تجھ سے جدا ہو کے ہمیں کیا ملا, حسین ہم نے کیا کر لیا, لانتا کھٹ لیا. او ہم تو سمجھتے تھے چپ ہو جائے گا, تو اوپر چڑھ کے بھی اوپر ہی ہے. ہم دبانے کے باوجود ہم نیچے ہیں, تو اوپر جا کر بھی قرآن پڑھ رہا ہے. ہائے حسین ہمیں کیا ملا, اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا, دوسری روایت کے مطابق حضرت سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا اس ظالموں, خود خط لکھے, خود بلایا, خود اتنے لمبے چوڑے وعدے کیے, خود شہید کیا, اب شہید کرنے کے بعد خود اپنے آپ کو مارنے لگے ہو. فرمایا جاؤ, ہماری بد دعا ہے تا قیامت اپنے آپ کو ایسے مارتے رہو گے. فرمایا میری بد دعا ہے قیامت تک تم ایسے رہو گے, اور قیامت تک کبھی تمہارے آنسو نہیں رکیں گے. توجہ ہے؟ زندہ آباد حسینیت, بولو حسینیت, یزیدیت. یہ سیدہ نے فرمایا سیدوں کی دعا ہو تو رد ہو سکتی ہے. بولو یار. پھر کربلا کے مظلوم سید وہ دعا کریں تو رد ہو, مخدوم سید ان کی دعا رد ہو. اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. فرمایا تم نے ہمیں ستایا نا, ہمارے اوپر ظلم کیا نا,